مجھے محبت ہو گئی ہے انزش سے، بالکل سچی والی، فہد نے اپنے دوست سے کہا۔ فہد کی بات سن کر اس کا دوست کہنے لگا، تو مسئلہ کیا ہے؟ ہلہ بول دے، کہہ دے اس سے کہ تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ فہد نظریں چرا کر کہنے لگا، کیسے کہہ دوں، کسی اور کے نکاح میں ہے اور وہ لڑکی کسی اور کی بیوی۔ یہ سن کر فہد کا دوست کہنے لگا، تو کیا تیرا دماغ خراب تھا جو کسی اور کی بیوی کو ایسی ویسی نظروں سے دیکھ رہا تھا؟ فہد کہنے لگا، میں نے بہت چاہا کہ اس کے پاس نہ جاؤں، لیکن وہ بات بات پر میرے ساتھ چپکنے لگتی تھی، پھر کچھ ہونے لگتا تھا، لیکن کل برسات کی رات اس کے گیلے کپڑوں میں چھلکتا ہوا گورا وجود دیکھ کر میرا میٹر ہی شارٹ ہو گیا۔ کل تو لگ رہا تھا کہ میں پورے کا پورا ہی اس میں گھس جاؤں گا، ہمارے بیچ سب کچھ ہو جائے، مگر اینڈ ٹائم پر ہی میرا ارے کہاں جا رہی ہوں سونیو؟ اگر رات گزارنے کی جگہ نہیں تو ہمارے ساتھ چلو، رات اچھی گزر جائے گی جی، آپ کی بھی اور ہماری بھی۔ وہ تین آوارہ نوجوان انزش کے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ انزش چادر سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اور ایک ہاتھ سے اپنا بیگ سنبھال رہی تھی۔ تیز قدموں سے وہ یوں چل رہی تھی جیسے بھاگ رہی، اور وہ آوارہ نوجوان ریلوے اسٹیشن میں اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کیونکہ ٹرین جا چکی تھی، رات گہری ہو چکی تھی، اسٹیشن پر بھی اندھیرے کا راج تھا۔ انزش کو یوں بھاگتا دیکھ کر وہ نوجوان ہنس کر بولے، ارے بات تو سنو، اس اندھیری رات میں کہاں جاؤ گی؟ ہماری باہوں میں آ جاؤ، ہم سب مل کر تمہیں سنبھال لیں گے۔ روتے ہوئے جیسے ہی انزش بھاگتی ہوئی اسٹیشن سے باہر آئی تو ایک نوجوان سے بری طرح سے ٹکرائی تھی، جس نے نیچے سے کالے رنگ کی سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی تھی جو کچھ بنیان نما تھی، اور اوپر سے اپنی شرٹ پہنی تھی، لیکن شرٹ کے سارے بٹن کھولے ہوئے تھے۔ منہ میں سگریٹ تھی۔ اس نے انزش کو گرنے سے بچایا تھا۔ کہنے لگا، سنبھل کر محترمہ، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ لیکن انزش اس نوجوان کے پیچھے چھپ گئی۔ بھائی صاحب، خدا کے لیے مجھے ان گنڈوں سے بچا لیں۔ انزش یہ کہتے ہوئے فہد کے پیچھے چھپی تھی۔ سامنے سے اسٹیشن کی سیڑھیاں اترتے ہوئے نوجوان کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ قصہ کیا ہے۔ وہ نوجوان فہد کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، لڑکے، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو۔ فہد کہنے لگا، بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تم تینوں کو اتنا ماروں گا کہ جانے کے قابل نہیں رہو گے۔ ایک نوجوان کہنے لگا، یہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم تین مل کر تمہارا حشر بھی بگاڑ دیں گے۔ فہد کہنے لگا، اپنے ہاتھ سے گھڑی اتاری اور انزش کے ہاتھ میں رکھی، کہنے لگا، تم ذرا سائڈ پر کھڑی ہو جاؤ، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ یہ مجھے کتنا مار سکتے ہیں۔ فہد نے ایک زوردار پنچ باری باری تینوں کے منہ پر مارا تھا۔ تینوں ہی دور جا کر گرے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید ان کے ساتھ لڑتا، وہ تینوں ہی بھاگ چکے تھے۔ انزش نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ فہد کہنے لگا، آپ اکیلی ہیں؟ اس بات پر انزش کے آنسو بہنے لگے۔ وہ رونے لگی۔ وہ کہنے لگا، دیکھیں، آپ روئیں نہیں، مجھے بتائیں
کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، میں پہلی بار یہاں آئی ہوں، میں تو اپنے گاؤں میں رہتی تھی، میرا شوہر مجھے یہاں لے کر آیا، مجھے کہنے لگا تم بس یہاں اسٹیشن کے باہر سیٹ پر بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں جی 3 گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہی ہوں، لیکن وہ نہیں آیا، اور یہ گنڈے آ گئے، میرے برابر میں بیٹھ گئے۔ اسٹیشن بالکل خالی تھا جی، اسی لیے یہ لوگ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ 17 سالہ سادہ سی لڑکی کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی کی بھی ہوس کا نشانہ بن سکتی ہے۔ فہد کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، تم بتاؤ تمہارے شوہر کا پتہ ہے تمہارے پاس؟ میں تمہیں اس کے پاس چھوڑا تھا۔ وہ کہنے کی جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بس اس بیگ میں میرے کپڑے ہیں۔ اپنے کپڑوں والا بیگ تو جی وہ ساتھ لے گیا۔ فہد نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، لڑکی معصوم بھی تھی اور شریف بھی۔ وہ کہنے لگا آپ بھاگ کے شادی کی تھی؟ انزش نے نفی میں سر ہلایا، نہیں جی، میرے اماں ابا نے شادی کی تھی جی، اصل میں میرے ابا نے بڑے چودھری صاحب سے قرضہ لیا تھا، اس لیے 10 سال پہلے میرا نکاح چھوٹے چودھری صاحب سے کر دیا گیا، اس لیے میرے ابا کا قرضہ معاف کر دیا گیا۔ اس بار جب چھوٹے چودھری شہر سے حویلی آئے تھے تو بڑے چودھری صاحب نے کہا کہ رخصتی چاہیے۔ اگلے ہی روز چھوٹے چودھری صاحب نے شہر آنا تھا، اسی لیے مجھے بھی ان کے ساتھ آنا پڑ گیا، لیکن اب پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ میں جی پہلی بار شہر آئی ہوں، مجھے یہاں کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے جی۔ فہد میں ایک گہری سانس لی، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، ابھی تو آدھی رات ہو چکی ہے، تم میرے ساتھ چلو میرے گھر، میں تمہیں صبح تمہارے شوہر کے پاس پہنچا دوں گا۔ فہد کی بات سن کر انزش کچھ گھبرائی تھی، کہنے لگی ایسے کیسے جی، میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں؟ آپ بھی غیر اجنبی ہو، رات کو میرے ساتھ اگر آپ نے کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو جی میں اپنے چھوٹے چودھری صاحب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ یہ سن کر فہد کو غصہ آیا، کہنے لگا دیکھو بی بی، بے شک میں لوفر قسم کا انسان ہوں، لیکن بہت شریف قسم کا لوفر ہوں، مجھے میرے حلیے سے جانچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہاری مرضی میرے ساتھ جانے کی نہیں ہے تو تمہاری مرضی، اگر کسی اور لچے لفنگے نے تمہیں گھیر لیا اور اپنے ساتھ لے گیا تو پھر تم کیا کرو گی؟ فہد کی بات سن کر انزش کا رنگ اڑا تھا، کہنے لگی آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ کہنے لگا چلو۔ اس نے انزش کا بیگ کو پکڑ لیا، سامنے سے گزرنے والے ایک رکشے کو روکا اور گھر کا پتہ دیا۔ رات کے 3 بجے وہ اس گھر کے سامنے پہنچا تھا، اس سے پہلے کہ انزش بیل بجاتی۔ اس نے انزش کی کلائی پکڑ لی، کہنے لگا ایسے نہیں، بیل مت بجانا۔ یہ کہہ کر وہ 1 منٹ سے پہلے دروازہ کھول کر اندر گیا تھا، پھر اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ چوروں کی طرح اس گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر انزش کچھ گھبرائی تھی۔ جیسے وہ اندر آئی تو فہد نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک بڑا سا گھر تھا، لیکن پرانے طرز کا بنا ہوا تھا۔ فہد انزش کی کلائی پکڑ کر اس کا بیگ اپنے کاندھے پر لٹکائے اسے گھر کی پچھلی جانب لے گیا، جہاں ایک کوارٹر سا بنا ہوا تھا۔ پھر کوارٹر کا دروازہ کھولا اور اسے اندر لے گیا۔ کہنے لگا یہاں تم رہ سکتی ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ٹھیک ہے؟ وہ کہنے لگی جی آپ اپنے گھر میں چوروں کی طرح کیوں آئے ہیں جی؟ وہ کہنے لگا میری مرضی، میرا گھر ہے، میں چوروں کی طرح ہوں یا ڈاکو کی طرح؟ دیکھو لڑکی، سوال زیادہ مت کرو۔ کمرے میں 2 چارپائیاں تھیں جو ایک ساتھ بچھی ہوئی تھیں۔ فہد نے دونوں چارپائیوں کو الگ کیا، ایک چارپائی پر انزش کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، کہنے لگا تم اس پر بھی سو جاؤ، دوسری چارپائی پر میں سو جاؤں گا۔ یہ انزش جو ابھی ابھی چارپائی پر بیٹھی تھی فوراً سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی نا جی نا، انزش نے بھی دنیا دیکھی ہے، سب پتہ ہے آپ کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہو میرے ساتھ۔ انزش کو بیوقوف نہ سمجھو جی، 10 جماعتیں پاس کی ہیں میں نے۔ فہد اسے حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگی آپ کمرے سے باہر جاؤ گے جی، میں کمرے کی کنڈی لگا کر اکیلے سوؤں گی۔ وہ کہنے لگا تو میں رات کو باہر کیوں سوؤں؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ایک تو میں تمہیں رہنے کے لیے جگہ دے رہا ہوں تاکہ صبح تمہیں تمہارے شوہر کے حوالے کر سکوں، اور الٹا تم مجھ پر ہی شک کر رہی ہو، میری نیت پر شک کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی ظاہری سی بات ہے، میں نے مولوی صاحب کو کہتے سنا تھا جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہو تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ مجھے کیا پتا راتوں رات آپ پر شیطان حاوی ہو جائے اور آپ مجھے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی شروع کر دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پہنا ہوا دوپٹہ اپنی انگلی میں لپیٹنا شروع کیا تھا، جیسے اپنی گھبراہٹ اور بدحواسی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ فہد کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں باہر چلا جاتا ہوں، تم سو جاؤ یہاں پر۔
یہ کہہ کر وہ کوارٹر سے باہر چلا گیا۔ انجش نے کنڈی لگا دی، پھر گہرا سانس لیا اور اپنی چارپائی پر سو گئی۔ صبح 8 بجے ہی اس کے کوارٹر کا دروازہ کھٹکا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو فہد کے سامنے ایک اور لڑکی کو دیکھ کر انجش کچھ گھبرائی۔ وہ لڑکی کبھی فہد کو دیکھ رہی تھی، کبھی انجش کو۔ یہی کوئی 25-26 سال کی تھی۔ کہنے لگی کہاں سے اٹھا کر لائے ہو اس لڑکی کو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ فہد کہنے لگا یار میں نے کہاں سے اٹھا کر لانا ہے، بیچاری مجبور تھی، گنڈے بدماش پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ بہرحال وہ دونوں اندر آ گئے۔ وہ لڑکی جس کا نام الشبا تھا کہنے لگی ہاں بتاؤ لڑکی کیا نام ہے تمہارے شوہر کا؟ انجش کہنے لگی جی چھوٹے چودھری صاحب۔ یہ سن کر دونوں ہی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ فہد کہنے لگا دیکھو یہ کوئی نام نہیں ہوتا، اس کا کوئی نام تو ہوگا نا۔ سوچنے لگی، کہنے لگی نہیں جی مجھے تو یہی پتا ہے، ہمارے گاؤں میں نا چودھریوں کے نام نہیں لینے کا رواج، ان لوگوں کو برا لگ جاتا ہے جی، ہم تو بڑے چودھری صاحب اور چھوٹے چودھری صاحب ہی کہتے ہیں۔ لڑکی نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، کہنے لگی نکاح کے وقت کیا نام لیا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی بڑا کوئی مشکل سا نام تھا جی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا، اماں نے کہا ہاں کر دے، میں نے کر دی، مجھے یاد نہیں ہے، بڑا ہی کوئی اوکھا سا نام تھا جی۔ انجش نے اپنے دماغ پر بہت زور ڈالنے کی کوشش کی لیکن اسے نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ الشبا کہنے لگی اچھا اس کا کوئی عطا پتہ ہے تو بتاؤ، شہر میں کہاں رہتا ہے؟ اس بات پر بھی وہ الشبا اور فہد کی شکل دیکھنے لگی۔ نہیں باجی جی مجھے نہیں پتا شہر میں کہاں رہتا ہے، میں تو پہلی بار آئی ہوں جی، مجھے کیا پتا۔ فہد کہنے لگا اچھا اپنے گاؤں کا نام بتاؤ۔ کہنے لگی گاؤں کا نام مجھے صحیح نہیں پتا جی، اصل میں جو اوکھے اوکھے نام ہوتے ہیں نا وہ میرے دماغ سے فوراً ہی نکل جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ فہد کہنے لگا تمہیں اپنے گاؤں کا نہیں پتا؟ کہنے لگی ہمارا گاؤں میں آپ کو بتاتی ہوں جی، آپ کو سمجھ آ جائے گا جی کون سا گاؤں ہے۔ یہ جو بہاول پور ہے نا، بہاول پور سے کوئی 2 گھنٹے کا سفر ہے، پھر جی ہمارا ضلع شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اوکھے اوکھے نام تو مجھے یاد نہیں، بس میں نے آپ کو یہ بتا دیا۔ انجش کو لگا جیسے اس نے سب کچھ بتا دیا۔ فہد کہنے لگا بہاول پور سے دائیں طرف 2 گھنٹے یا بائیں طرف 2 گھنٹے۔ یہ سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ دیکھیں جی صاحب جی مجھے تو اتنا نہیں پتا۔ الشبا کہنے لگی فہد کے بیٹے یہ کیا تم جاہل گنوار لڑکی کو اٹھا کر لے آئے، اسے کچھ پتا ہے کہ نہیں؟ انجش کہنے لگی نا جی نا جاہل نہیں، میٹرک پاس کی ہے جی میں نے۔ الشبا نے فہد کا ہاتھ پکڑا اور اسے کوارٹر سے باہر لے کر آ گئی۔ کہنے لگی یہ کیا مصیبت تم نے ہمارے گلے ڈال دی؟ تم جانتے ہو نا اپنے بہنوئی کی عادت کو، وہ غصے کے کتنے تیز ہیں۔ اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی نا کہ تم یہاں رہتے ہو اور ایک لڑکی کو لے کر آئے ہو تو جانتے ہو نا میری زندگی جہنم بن جائے گی۔ فہد کہنے لگا تو میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، مجھے یہ بتاؤ، جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے میں تو بے گھر ہو کر رہ گیا ہوں۔ تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے شوہر کو بتا دو کہ تمہارے ساتھ تمہارا بھائی بھی تمہارے ساتھ ہی رہے گا، لیکن نہیں، تمہارے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ اور مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ کرایہ کا گھر تھا خالی ہو گیا، جب تک مجھے نوکری نہیں مل جاتی میں کوئی گھر افورڈ نہیں کر سکتا، اسی لیے چھپ چھپا کر تمہارے گھر آنا پڑتا ہے، کوارٹر میں رہنا پڑتا ہے تاکہ تمہارے شوہر حضور کو برا نہ لگ جائے۔ الشبا کہنے لگی چلو تمہیں تو میں برداشت کر ہی رہی تھی جیسے تیسے بھی تھا، لیکن یہ لڑکی، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم نے کیوں اس مصیبت کو اپنے گلے میں ڈال لیا ہے؟ اس کو کہیں بھی چھوڑ کر آؤ، کچھ بھی کرو، اسے یہاں سے لے کر جاؤ، ایسا کرو کسی یتیم خانے میں چھوڑا۔ فہد کہنے لگا یتیم خانے کا پتہ ہے تمہیں کہ آج کل وہاں کیا ہو رہا ہے؟ دارالامان یتیم خانے یہ محفوظ جگہ نہیں۔ بیچاری اپنی عزت بچا رہی تھی مجھ سے، اس نے اپنی عزت کی حفاظت کا کہا ہے، اب میں لڑکی کو بے آسرا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ الشبا کہنے لگی اگر تمہارے بھائی کو پتہ چل گیا تو یاد رکھنا میں اس لڑکی کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی گھر سے نکال دوں گی، پھر جہاں مرضی رہنا۔ فہد کو اپنے گھر کے لالے پڑے ہوئے تھے کیونکہ بہنوئی بہت غصے والا تھا۔ الشبا اسفندیار کے آفس میں کام کرتی تھی، وہیں سے دونوں کی محبت کا سلسلہ شروع ہوا جو شادی پر آ کر ختم ہوا، لیکن الشبا کی شادی ہوتے ہی فہد ضرور بے گھر ہو گیا تھا کیونکہ اس کی نوکری نہیں لگی تھی، اور نوکری کی تلاش کر کر کے جب تھک گیا تو پھر نوکری کی تلاش بھی چھوڑ دی کیونکہ سفارش کے بغیر کچھ ملتا نہیں تھا۔ الشبا اسے کہہ چکی تھی کہ وہ گھر کے اندر داخل نہ ہو، چپ چاپ دیوار یا دروازہ پھلانگ کر کوارٹر میں جا کر سو جائے کیونکہ کوارٹر خالی تھا۔ چوکیدار رات ہوتے ہی چلا جاتا تھا، صبح سویرے ہی آتا تھا۔ چوکیدار کا گھر قریب تھا، اسی لیے رات کی ڈیوٹی وہ نہیں دیتا تھا، اسی لیے وہ کوارٹر
فہد کے زیر استعمال تھا، لیکن اسفند یار کو بالکل خبر نہیں تھی۔ بہرحال وہ کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے اسفند یار کا موڈ خراب ہو، اور فہد کو دیکھ کر ہی اسفند یار کے تیور چڑھ جاتے تھے۔ بہرحال الشبا نے ناشتہ لا کر کوارٹر میں رکھ دیا اور فہد سے کہنے لگی کہ تم دونوں یہیں بیٹھ کر ناشتہ کرو، اسفند آج آفس نہیں جا رہا، اور خدا کے لیے اندر کے پورشن میں تو آنے کا سوچنا بھی مت۔ فہد کہنے لگا ٹھیک ہے۔ وہ ٹرے اندر لے گیا۔ انزش اسے ہی دیکھ رہی تھی، منہ دھو کر آ چکی تھی۔ فہد نے ناشتے کی ٹرے سامنے رکھ دی۔ انزش ناشتہ دیکھ کر کہنے لگی صاحب جی یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی میں یہ انڈا ڈبل روٹی نہیں کھاتی، مجھے تو جی پراٹھے کی عادت ہے۔ فہد کہنے لگا جو مل رہا ہے نا اسی پر شکر ادا کرو، یہاں فرمائشی پروگرام نہیں ہے، تم یہاں مالک کی بہن یا بیٹی نہیں ہو، سمجھ آئی نا؟ ایک تو چوری چھپے تمہیں میں یہاں رکھا ہوا ہے، کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو سارا ملبہ مجھ پر آئے گا، سمجھ آئی نا؟ جو مل رہا ہے چپ چاپ کھاؤ۔ وہ خود پریشان تھا کہ اگر اس کے بہنوئی کو بھنک پڑ گئی تو اس کی بہن کا گھر بھی اجڑنے کا خطرہ تھا، اور یہ لڑکی اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد فہد وہاں سے جا چکا تھا، البتہ انزش کا پورا دن اپنے کمرے میں گزرا، کیونکہ فہد اسے سختی سے منع کر کے گیا تھا کہ کمرے سے باہر مت نکلنا۔ دوسری جانب جس دن اسفند یار گھر ہوتا تھا الشبا کی شامت آئی رہتی تھی، کیونکہ وہ لحاظ ہی نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی دونوں اکیلے رہتے تھے، اسی لیے ان کی شوخیاں عروج پر ہوتی تھیں۔ یوں تو الشبا بھی رومانٹک قسم کے شوہر کی پہلے سے خواہش رکھتی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ فہد بے حد شرارتی ہے، تانگ چھانگ سے باز نہیں آتا، اسی لیے اس کا دل ڈرتا رہتا تھا۔ ابھی بھی اس نے اسفند یار کی فرمائش پہ رات والا آرام دہ لباس پہن رکھا تھا۔ جیسے ہی کافی لے کر اسفند یار کے کمرے میں گئی تو وہ کافی کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر الشبا کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی جانب کھینچ چکا۔ الشبا اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسفند یار بے تکلف ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کہنے لگی اسفند چھوڑیں بھی مجھے، کافی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا کافی کو میٹھا کرنے کے لیے تم جانتی ہو نا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا، اور اگلے ہی پل الشبا کہنے لگی آپ مجھے بہت تنگ کرنے لگ گئے ہیں، ایسے کریں کہ اتوار والے دن بھی اپنے آفس چلے جایا کریں۔ وہ کہنے لگا اچھا، پہلے تو تنہائی کا موقع تلاش کرتی تھی، اور اب جب تنہائی میسر آئی ہے تو یہ بہانے بنا رہی ہوں۔ دیکھو ہفتے میں بس ایک دن ہوتا ہے جو پورا دن میں صرف تمہاری سنگت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ الشبا کو یہ بھی تھا کہ دوپہر کا کھانا اسے بنانا ہے، کیونکہ فہد اور جس لڑکی کو اپنے ساتھ لایا تھا وہ کھانا دوپہر کو ضرور کھاتا ہے۔ وہ کہنے لگی آج میں آپ کی پسند کا کھانا بنانے کا سوچ رہی ہوں۔ اسفند کہنے لگا مجھے تو تم اچھی لگتی ہو، مجھے تو تم پسند ہو، اور میں آج تمہیں ہی کھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ دوپہر کے ابھی 3 بھی نہیں بجے تھے کہ جب انزش کو پھر سے بھوک لگنے لگی۔ خواہ تو وہ ویسے بھی جا چکا تھا اور رات کو ہی اس نے واپس آنا تھا، اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ باہر جا نہیں سکتی تھی کیونکہ چوکیدار اپنی ڈیوٹی پر اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، اور وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ سوائے پانی کے کولر کے کوارٹر میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف الشبا کو بالکل موقع ہی نہیں ملا کہ وہ کچھ کھانے کو پکا سکے، اسی لیے شام ہوتے ہی اسفند اسے اپنے ساتھ ہوٹل میں لے گیا۔ انہوں نے رات دیر تک ہی واپس آنا تھا۔ رات کو جب 11 بجے تک فہد گھر کے اندر دیوار پھلانگ کر آیا تو کوارٹر کے پاس جاتے ہی اسے سسکیاں سنائی دیں۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ انزش نے دروازہ کھولا، فہد کو دیکھ کر پھٹ پڑی، کہنے لگی ایسا کریں آپ مجھے کسی یتیم خانے میں ہی چھوڑ دیں تو بہتر ہے، کم از کم میں بھوکی تو نہیں مروں گی۔ وہ کہنے لگا اب کیا ہوا تمہیں؟ کیا الشبا نے کھانا نہیں دیا؟ انزش کہنے لگی مجھے کیا پتا، مجھے یہاں کوئی پوچھنے تک نہیں آیا، میں کمرے میں بند نہیں رہ سکتی۔ فہد کہنے لگا 1 منٹ رکو۔ اس نے اپنے موبائل سے الشبا کو کال کی، لیکن اس نے کاٹ دی، صرف ایک ٹیکسٹ میسج بھیجا، میں اسفند کے ساتھ باہر ہوں، اندر جا کر جو کھانا ہے پکا لو اور کھاؤ، ساتھ میں اپنی اس مصیبت کو بھی کھلا دو، میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ یہ پڑھ کر فہد کا منہ بن گیا۔ انزش کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر کے اندر لے آیا۔ انزش سے پوچھنے لگا تمہیں کچھ پکانا آتا ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں آتا ہے۔ وہ کہنے لگا فٹافٹ جو پکا سکتی ہو پکا لو، تمہارے پاس سر 1 گھنٹہ ہے۔ انزش نے 1 گھنٹے کے اندر بریانی بنا لی، اور یہ دیکھ کر فہد کے منہ میں بھی پانی آیا۔ دونوں نے بڑے ٹھاٹ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، اور اس کے بعد انزش نے سارے برتن بھی دھو کر رکھ دیے۔ باقی کی بریانی اس نے باؤل میں ڈالی، کہنے لگی یہ میں کوارٹر میں لے کے جاؤں گی، مجھے رات کو پھر سے بھوک لگے گی تو پھر سے کھا لوں گی۔
یہ سن کر فہد نے نظر اس کے دبلے پتلے سراپے پر ڈالی. کہنے لگا ابھی تم نے میرے سامنے 2 سے 2.5 پلیٹ بریانی کھائی ہے. تمہارے اندر اتنا سٹیمنا ہے کہ یہ بھی کھا سکو؟ وہ کہنے لگی ہاں میرے اندر بہت گنجائش ہے، میں کھا لوں گی. آپ کو نہیں پتا صاحب جی، ہمارے گاؤں میں پورا بکرا ایک ساتھ روسٹ کیا جاتا ہے اور ہم سب کھا لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کدھر گیا. فہد نے حیرت سے دوبارہ سے انزش کو دیکھا. کہنے لگا واقعی تمہیں دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ کھایا پیا پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. بہرحال لو پھر وہ دونوں ہی کوارٹر کی طرف چلے گئے. رات کے 12 بجے اسفند یار اور الشبا واپس آئے اور سیدھا اپنے کمرے میں ہی گئے. آج باہر بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. سردیوں کا موسم تھا جو شروع ہو چکا تھا، اسی لیے فہد کہنے لگا میں آج کوارٹر نہیں جاؤں گا، باہر بہت ٹھنڈا ہے اور مجھے سردی ویسے بھی کچھ زیادہ محسوس ہوتی ہے. انزش کہنے لگی تو ٹھیک ہے پھر میں باہر سو جاتی ہوں. یہ سن کر فہد اٹھ کر بیٹھ گیا. کہنے لگا میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. وہ کہنے لگی میں کیسے مان لوں کہ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے؟ دیکھیں صاحب جی، میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش مت کریں، سیدھی طرح باہر جائیں. میں سب سمجھتی ہوں، آج کل کے لڑکوں کے ہتھ کنڈے ہیں یہ. کہنے لگا اچھا ہوتا میں تمہیں انہیں 3 گنڈوں بدماشوں کے پاس ہی چھوڑا تھا. یہ کہہ کر اس نے اپنا تکیہ اور اپنا لحاف اٹھایا اور کوارٹر سے باہر چلا گیا. لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سوئے کہاں. ایک کوارٹر کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں تھی. بیرونی جانب لان تھا اور اسفند کے کمرے سے لان صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا. البتہ پیچھے لانڈری ایریا تھا، اسی لیے وہ لانڈری ایریا میں چلا گیا. وہاں پر ایک تخت رکھا ہوا تھا جو لکڑی کا تھا. وہیں اس نے تکیہ پھینکا اور لیٹ گیا. لیکن لکڑی کا تخت اس کی کمر پر چبھ رہا تھا. بس ہو چکا تھا کہ کیسے بھی اس لڑکی کو اس کے گاؤں بھجوا کر وہ اپنی جان خلاصی کرے گا. رات کو 1 گھنٹہ کروٹیں بدل کر گزری تھی. اسے اس لکڑی کے تخت پر نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے اٹھ کر بیٹھ گیا. دوسرا مچھر اسے سونے نہیں دے رہے تھے. آدھی رات اسے مچھر مار کر ہی گزارنی پڑی. لیکن تنگ آ کر اپنا تکیہ لحاف اٹھا کر کوارٹر میں آ گیا. دیکھا تو انزش بے خبر سو رہی تھی. وہ چپ چاپ اپنی چارپائی پر لیٹا اور گہری نیند سو گیا. صبح اسے انزش نے ہی جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا. بڑی مشکل سے فہد نے آنکھیں کھول کر دیکھا. وہ بڑے غصے اور خطرناک تیوروں سے اسے دیکھ رہی تھی. فہد بیزاری سے کہنے لگا کیا ہے، سونے دو. آدھی رات میں بیزار ہو کر گزاری ہے، میرے سر پر تو نیکی کرنا ہی عذاب بن گیا. اچھا ہوتا میں تمہیں اپنے ساتھ ہی نہ لاتا. چوڑا ہو کر میں اس کوارٹر میں سوتا تھا، وہ بھی دونوں چارپائیوں پر، اور اب یہ ہے کہ تم گھسنے بھی نہیں دیتی ہو. ارے بھائی کچھ نہیں کہتا تمہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. نقصان پہنچانا ہوتا نا تو اس رات ہی پہنچا دیتا. اتنا گھٹیا نہیں ہوں میں. ایک بہن ہے میری اور مجھ میں اتنی تمیز ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے. لیکن دیکھو میں باہر نہیں سو سکتا، باہر زیادہ ہی ہے، تو تم رات کو بنگلے کے پچھلی جانب بنے تخت پر سو جایا کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انزش کہنے کی ٹھیک ہے میں رات کو باہر ہی سو جاؤں گی. اگر آپ کے بہنوئی نے دیکھ لیا تو پھر مجھے شکایت مت کیجیے گا. وہ کہنے لگا نہیں، پیچھے کی جگہ بالکل سیف ہے، وہاں میرے بہنوئی نہیں آتے اور نہ جھانکتے ہیں. رات کو ایسا ہی ہوا تھا. جب فہد اپنی چارپائی سے نہیں اٹھا تو مجبوراً انزش کو ہی اٹھنا پڑا اور وہ پیچھے جا کر تخت پر تکیہ رکھ کر لیٹ گئی. لیکن واقعی لکڑی کا تخت چبھ رہا تھا. مجبوراً اسے رات کو واپس کوارٹر میں آنا پڑا. اتفاق تھا کہ فہد جاگ رہا تھا اور اپنے موبائل پر کوئی مووی دیکھ رہا تھا. جب اس نے غصے سے تکیہ انزش کو اپنی چارپائی پر رکھتے دیکھا تو ہنسنے لگا. کہنے لگا کیا ہوا میری شونو مونو، باہر نیند نہیں آئی؟ ہاں یاد آیا تمہارے عاشق جو اتنے سارے وہاں موجود تھے، تمہیں جگہ جگہ کاٹ رہے ہوں گے، اسی لیے تو تم سو نہیں پائیں. فہد کا اشارہ مچھروں کی طرف تھا کیونکہ وہ بری طرح سے اپنے بازو کھجا رہی تھی. کہنے لگی مجھے تانے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کاش میرے شوہر مجھے مل جائے تو میں اس کے پاس چلی جاؤں گی. اللہ کرے مجھے وہ کہیں نظر آ جائے، کم از کم اس کا گھر تو ہوگا جہاں میں رہ سکوں. مجھے اس چھوٹے سے کمرے میں تو نہیں رہنا پڑے گا، وہ بھی غیر محرم کے ساتھ. فہد اٹھ کر بیٹھ گیا. کہنے لگا اسی غیر محرم نے تمہیں بچایا ہے. بات کرتی ہوں اپنے میاں کا نام پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا بڑا سا نام ہے نا، اس کا عطا پتہ معلوم بھی نہیں، اور بات کرتی ہے میاں کی دھمکی دے رہی ہے اپنے شوہر کی.
ارے بلاؤ اپنے شوہر کو، میں بھی تو دیکھوں کون سا 30 مار خان ہے۔ اپنی چارپائی کو مزید انزش نے کونے میں کیا تھا، اب تکیہ رکھ کر لیٹ گئی، ساتھ ساتھ بڑبڑا بھی رہی تھی، کچھ دیر میں سو بھی چکی تھی۔ فہد نے بھی موبائل ایک طرف رکھا اور جیسے ہی جمائیاں لیتے ہوئے اس کی نظر انزش پر پڑی تو واقعی ہوش اڑ گئے تھے۔ بڑی خوبصورت اور معصوم سی لڑکی تھی، اس کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے وہ واقعی کچھ کھونے سا لگا تھا۔ پھر احساس ہوا وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، ایک کمرے میں ان دونوں کا رہنا مناسب تو نہیں تھا۔ پتہ نہیں دل میں کیا آئی کہ فہد نے اپنا تکیہ اٹھا کر باہر تخت پر رکھ کر لیٹ گیا، آسمان پر نظر آنے والے تاروں کو دیکھنے لگا، پھر نیند کی آغوش میں کھو گیا۔ اگلے روز دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد الشبا نے کہا کہ آج میری ملازمہ نہیں آئی، پلیز گھر کا کچھ کام کاج کر دو، میرا ہسبینڈ گھر پر نہیں ہے، اور ویسے بھی آئے گا تو گھونگھٹ نکال لینا، خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر اس کا فوراً سے دل پھسلتا ہے۔ یہ کہہ کر الشبا مسکرائی تھی۔ انزش نے صفائی ستھرائی شروع کر دی، 1 گھنٹے میں پورے گھر کو وہ صاف ستھرا کر کے واپس اپنے کوارٹر میں آئی، لیکن شام کا کھانا الشبا کو بنانے کا موقع نہیں ملا کیونکہ آتے ہی اسفندیار اسے باہر لے گیا تھا، اسی لیے بھوکی بیٹھی فہد کا انتظار کر رہی تھی۔ الشبا فہد کو میسج کر چکی تھی، رات کا کھانا اس نے نہیں بنایا، اسی لیے وہ آتے ہوئے کھانا لے کر آیا تھا، لیکن جیسے ہی کمرے کے پاس آیا ایک دل خراش چیخ کی آواز سن کر وہ گھبرا گیا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو ہوش اڑ کر رہ گئے کیونکہ انزش اس کے ساتھ لگ گئی تھی اور اس کی کمر کو پکڑ کر بھینچ لیے، کہنے لگی چھپکلی، سامنے دیوار پر موٹی تازہ سی چھپکلی۔ وہ شاید چھپکلی دیکھ کر ڈر گئی تھی، لیکن فہد اپنی جگہ فریز ہوا تھا۔ کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا، خوف کے مارے وہ کانپ رہی تھی اور اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ جلدی سے فہد نے اسے اپنے آپ سے جدا کیا اور کہنے لگا، کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنی سی چھپکلی سے ڈر رہی ہو؟ تمہیں کھا تھوڑی جائے گی، اتنی بڑی ہو تم، خود سوچو، تمہارے ہاتھ کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ جھرجھری لے کر رہ گئی تھی، بہت ہی شوپر اس کے ہاتھ میں پکڑے تھے، کہنے لگا 2 بریانی کے باکسز ہیں، ایک تمہارا ایک میرا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم چلا گیا۔ وہ اپنا ہاتھ منہ دھو کر واپس آیا، تب تک انزش دروازے کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، کیا ہوا؟ کہنے لگی، اس سے تو بھگا دو یہاں سے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اچھا کرتا ہوں۔ کچھ اس نے ایک چپل ماری تھی کہ چھپکلی کھڑکی سے باہر چلی گئی۔ جلدی سے اس نے ایک لڑکی بند کی، کہنے لگی، شکر خدا کا کہ یہ چلی گئی، ورنہ مجھے تو رات بھر نیند ہی نہ آتی۔ کھانے کے دوران فہد کی نظریں انزش پر ہی ٹکی ہوئی تھیں اور وہ اپنی باتوں میں مصروف تھی، پورے دن کی رودات اسے سنا رہی تھی۔ آج تک اب تک یہ نہیں سوچا تھا کہ شادی کرے، اس کی کوئی بیوی، اس کا کوئی گھر ہو، لیکن پہلی بار انزش کو دیکھ کر دل میں یہ خواہش ابھری تھی کہ اس کا یوں باتیں کرنا، پورے دن کی اپنی روٹین بتانا اچھا لگ رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ مسلسل باتیں ہی کیے جا رہی تھی اور وہ اس کے اندر کھو چکا تھا۔ جب انزش نے چٹکی بجائی تو وہ بری طرح سے چونکا، کہنے لگی، کیا ہو؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ فوراً سے نظریں چرا گیا، کہنے لگا، نہیں کچھ بھی نہیں، بس یوں ہی۔ اسے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا، آدھی بریانی کھا کر اس نے چھوڑ دی۔ انزش کہنے لگی، یہ کیوں چھوڑ دی؟ کہنے لگا، بس بھوک نہیں ہے، تمہیں بھوک لگے گی تو کھا لینا۔ وہ کہنے لگی، میں کیوں کھانے لگی تمہارا جھوٹا؟ تم کوئی میرے شوہر تھوڑی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے شاپر کے اندر دونوں ڈبے ڈالے اور کہنے لگی، اسے باہر پیچھے کی سائڈ پر ڈال دو، صبح پرندے آئیں گے تو کھا لیں گے۔ فہد باہر چلا گیا، لیکن کچھ دیر اسی تخت پر بیٹھا ٹھنڈی ہوا میں سوچتا رہا، کاش کہ وہ شادی شدہ نہ ہوتی، اس کا کسی اور سے نکاح نہ ہوتا تو یقیناً وہ اسے اپنا لیتا۔ لڑکی اچھی تھی، خوبصورت تھی، لیکن بھی سوچنے لگا کہ وہ تو خود جاب لیس ہے، ساری زندگی بہن کے ٹکڑوں پر تو نہیں رہ سکتا۔ آج نہیں تو کل اگر بہنوئی کو پتہ چل گیا تو کیا جواب دے گا؟ پہلی بار صبح جلدی اٹھا تھا اور اپنی پینٹ شرٹ نکال کر اس کے کپڑے استری کیے۔ جب تک انزش کی آنکھ کھلی وہ تیار ہو چکا تھا، پھر اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل پکڑی۔ انزش کہنے لگی، تم کہاں جا رہے ہو سویرے سویرے؟ صاحب جی۔ آج تو فہد کو اس کا صاحب جی کہنا بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی موندی موندی آنکھیں کھولے پوچھ رہی تھی، جسے ابھی بھی نیند میں۔ کہنے لگا، نوکری کے لیے جا رہا ہوں، دعا کرو میری نوکری لگ جائے۔ کہنے لگی، ہاں اللہ کرے لگ جائے نوکری۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر سو چکی تھی۔ اس بار تو واقعی فہد کی نوکری لگ گئی تھی۔ اسے لگا شاید انزش اس کے لیے بہت لکی ہے۔
पिछले 2 सालों से नौकरी ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिल रही थी, और उसने एक बार कहा और नौकरी मिल गई। पता नहीं क्यों इस लड़की को सोचना उसे अब अच्छा लग रहा था। फहद आते हुए एक छोटा सा मिठाई का डब्बा भी लेकर आया, साथ में उसके लिए एक सुर्ख रंग की गर्म शॉल भी लेकर आया। जेब में बस इतने ही पैसे थे जो सारे खर्च करके आया था। आते ही सबसे पहले अलिशबा का मुंह मीठा कराया, फिर क्वार्टर में आया। अंजिश इस वक्त पूरे क्वार्टर की सफाई करके फारिग हुई थी जब फहद कहने लगा मेरी नौकरी लग गई है। यह सुनकर मुस्कुराने लगी, कहने लगी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी नौकरी लग गई। अल्लाह करे जैसे आपकी अचानक से नौकरी लगी है, मेरा शौहर भी मुझे अचानक से नज़र आ जाए ताकि मैं उसके पास चली जाऊँ। ये सुनकर फहद ने दिल से दुआ की थी कि काश वो कभी ना मिले और वो तुम्हें छोड़ दे ताकि मैं तुमसे शादी कर। अब तो जब जब वो अंजिश को देखता था दिल में यही ख्वाहिश उठती थी कि काश वो किसी और के साथ निकाह के बंधन में ना बंधी होती। रात को तख्त पर लेटा आसमान को तारे देखता भी यही सोच रहा था कि न जाने दिल वहाँ क्यों लगता है जहाँ किस्मत के सितारे नहीं मिलते। वो जानता था कि उस लड़की का हुसूल उसके लिए नामुमकिन सी बात है, आज नहीं तो कल उसका शौहर मिल जाएगा और वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए खुद को झटकने लगा, लेकिन फिर से उसका सरापा उसकी आंखों में समा जाता। लेकिन उस वक्त बारिश के कतरे उसके चेहरे पर गिरे। एकदम ही तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। वो फौरन से उठकर बैठ गया। समझ नहीं आ रही थी कि इस तूफ़ानी बारिश में खुद कहाँ जाए। अंदर जाता तो नज़रें अंजिश पर उठने लगती, इसीलिए जबर करके बाहर सोने लगा था। लेकिन बारिश में उसे अंदर जाना पड़ा। जैसे ही अंदर गया वो जाग रही थी। खिड़की से बाहर बारिश देखकर मुस्कुरा रही थी। कहने लगी मुझे बारिश बहुत पसंद है साहब जी। फहद कहने लगा हाँ, बारिश बस खिड़की से देखने से अच्छी लगती है, अगर बाहर सोना पड़ जाए ना तो पता चल जाता है बारिश क्या है। वो तकरीबन भीग चुका था। अंजिश कहने लगी मुझे तो बारिश में नहाना भी बहुत पसंद है। ये कहकर वो क्वार्टर से बाहर निकलकर पिछली जानिब आ गई और बारिश में नहाने लगी। फहद कुछ देर तौलिए से अपना सर साफ करता रहा, उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब वो नहीं आई तो मजबूरन उसे जाना पड़ा कि कहीं उसके बहनोई की नज़र ही ना उस पर पड़ जाए। जब वो बाहर गया तो अंजिश को बारिश में बच्चों की तरह नहाता देख रहा था। वो बेहद खुश थी, मुस्कुरा रही थी। पहली बार फहद की उसके लंबे घने बालों पर नज़र पड़ी जो इस वक्त खुले हुए थे और वो खुशी से झूम रही थी। उसे देखकर फहद कुछ बेखुद सा हुआ था, उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब उसके करीब आए तो अंजिश कहने लगी आपको भी बारिश में नहाने का शौक़? कहने लगा मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन अंजिश ने उसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया था। उसी वक्त बादल बहुत ज़ोर से गरजा और वो डर कर उसके साथ लग गए। फहद के दिल की धड़कनें बड़ी तेज़ी से चलने लगी थी। एक तो वो लड़की बिना कुछ सोचे समझे उसके इतने करीब आती थी कि हलचल सी मचने लगती थी। फहद ने उसको खुद से पीछे किया और कमरे में आ गया। कुछ देर बाद अंजिश को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। जब वो कमरे में आई तब अपनी चारपाई पर लेटकर खुद पर कंबल ले चुका था, अपने कपड़े भी तब्दील कर चुका था। लेकिन इसके बाद उसकी सोच बदलने लगी। एक बार उसने अपने दोस्त से भी बात की कि उसे अंजिश बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो किसी और के निकाह में है। बहरहाल वो काफ़ी संजीदा सा रहने लगा था। ये बात उसने अलिशबा से भी कही थी। वो कहने लगी तुम अंजिश से बात करो कि अगर वो भी तुम्हारे मामले में इतनी ही संजीदा है तो फिर उसे कहो कि खुला का मुकदमा दायर करे। फहद कहने लगा किसके खिलाफ? उस शौहर के खिलाफ जिसे वो जानती तक नहीं, जिसका नाम उसे नहीं पता। अलिशबा कहने लगी अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो फिर तुम्हें पता लगवाना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। कौन था उसका शौहर जो उसे आधी रात को स्टेशन पर छोड़कर चला गया और उसके बाद पलटकर पूछा तक नहीं कि कोशिश नहीं की कि वो गई कहाँ। उन्हीं दिनों अलिशबा उम्मीद से हुई थी और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। जैसे ही असफंद यार अपने ऑफिस जाता अंजिश घर के अंदर आ जाती। वो अलिशबा को भी संभालती थी, खाना भी बना देती थी, अलिशबा का बहुत ख्याल रखती थी। अंजिश एक अच्छी लड़की थी, इसीलिए अलिशबा भी ये चाहती थी कि वो उसके भाई की बीवी बन जाए ताकि उसके भाई की ज़िंदगी संभल जाए, वो दर दर की ठोकरें ना खाए। दूसरी जानिब फहद सोच चुका था कि उसके गांव को ढूंढेगा, पता लगवाएगा कि उसका निकाह हुआ किसके साथ था जो सिर्फ निकाह की डोरी में उसे बांधकर उसे छोड़कर चला गया। ना वो किसी और को अपना सकती है, न ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती।
یہ کون سی سزا وہ دے کر گیا تھا؟ سزا وہ صرف انزش کے لیے نہیں تھی، فہد کے لیے بھی بن چکی تھی، کیونکہ وہ اسے شدت سے چاہنے لگا تھا، اس سے محبت کرنے لگا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور یہ تبھی ممکن تھا جب اس کا پہلا شوہر اسے چھوڑ دیتا۔ اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ چند دن کی چھٹی لے کر انزش کو اپنے ساتھ لے کر اس کے گاؤں میں جائے، تاکہ پتہ لگوا سکے کہ کون تھا اس کا شوہر۔ کچھ نہ کچھ تو اسے یاد ہوگا نا۔ بہرحال ایک بار الشبہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ فہد اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور انزش سے کہنے لگا کہ تم گھر پر ہی اندر رہنا، گھر کا خیال رکھنا۔ انزش مان گئی، کیونکہ اس وقت اسفندیار کبھی بھی گھر میں جلدی نہیں آتا تھا، رات کو ہی واپس آتا تھا۔ لیکن اتفاق تھا کہ اس دن وہ جلدی آ گیا۔ انزش سر پر دوپٹہ اوڑھے کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ اسے لگا شاید الشبہ ہے۔ اس نے پیچھے سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ انزش بری طرح سے بوکھلا کر رہ گئی۔ وہ کہنے لگا میری جان من کیا پکا رہی ہے؟ کہنے لگی چھوڑے مجھے، کون ہے آپ؟ ایک اجنبی لڑکی کی آواز سن کر اسفندیار نے فوراً سے اسے چھوڑ دیا، لیکن جیسے ہی انزش نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دونوں کے ہی ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ انزش کہنے لگی آپ یہاں رہتے ہیں؟ آپ مجھے کہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے چھوٹے چودھری صاحب؟ انزش کو اپنے گھر پر دیکھ کر اسفندیار کے بھی ہوش اڑ کر رہ گئے تھے، کیونکہ جس گاؤں میں انزش رہتی تھی وہیں کا جاگیردار اسفندیار کا باپ تھا، جس نے زبردستی کئی سال پہلے زمین کے تنازع پر اس کا نکاح ایک معصوم سی چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ کر دیا تھا، اور جب وہ بڑی ہو جائے گی تو اسے رخصت کروا کر لے آئے گا۔ لیکن اسفندیار یہ چاہتا ہی نہیں تھا۔ اسے اپنی عمر کی لڑکیاں پسند تھیں۔ اسے لگتا تھا کہ لڑکی کو میچیور ہونا چاہیے تاکہ زندگی کو اور زندگی کی اونچ نیچ کو سمجھ سکے۔ لیکن باپ سے بھی انکار نہیں کر پایا، نہ ہی باپ کو یہ بتا پایا کہ وہ اپنی سیکٹری سے ہی شادی کر چکا ہے۔ انزش کو اپنے ساتھ لے کر آنا اس کی بہت بڑی مجبوری تھی، لیکن اسے نہ تو انزش سے کوئی غرض نہ محبت تھی، اسی لیے اسے اسٹیشن پر چھوڑ کر جھوٹا بہانہ بنا کر چلا گیا کہ خود ہی ٹرین میں بیٹھ کر واپس چلی جائے گی، اور اسے پیسے بھی دے کر گیا تھا۔ لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بھولی بھالی ہے، اسے تو گاؤں کا نام تک نہیں پتا۔ انزش رونے لگی، کہنے لگی آپ مجھے چھوڑ کر کہاں گئے تھے؟ آپ کو پتہ ہے میرے پیچھے گنڈے اور بدماش لگ گئے تھے، پھر وہ جو آپ کی بیوی کا بھائی ہے نا۔ یہ کہہ کر اس کی بولتی بند ہوئی۔ تب انزش کو احساس ہوا کہ الشبہ کا شوہر کوئی اور نہیں بلکہ اسفندیار ہی ہے۔ جیسے ہی انزش کو اس بات کا احساس ہوا، اس کا منہ بند ہو گیا۔ اسفندیار اس سے نظریں چرانے لگا۔ عین اسی وقت الشبہ اور فہد بھی واپس آ چکے تھے۔ الٹیاں کر کر کے الشبہ کا بی پی لو ہو گیا تھا، اسی لیے اسے ڈرپ لگی تھی۔ الشبہ نے جب کچن میں اسفندیار کو دیکھا تو وہیں آ گئی، کہنے لگی یہ میں نے نئی ملازمہ رکھی ہے، آپ آ گئے؟ جلدی سے الشبہ نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ اسفندیار چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انزش وہاں کھڑی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا شوہر پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی کے بھائی نے ہی اسے پناہ دی ہے، اسی گھر جہاں اسے آنا تھا۔ الشبہ جب کمرے میں گئی تو اسفندیار کو بے حد پریشان دیکھا۔ وہ صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ الشبہ اس کے پاس آ گئی، کہنے لگی کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اسفندیار کہنے لگا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تم نے اس لڑکی کو کب ملازمت پر رکھا؟ کہنے لگی بس آج ہی رکھا۔ وہ چپ سا ہو گیا، کہنے لگا میرے سر میں درد ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ الشبہ نے آج سے پہلے اسفندیار کو کبھی بھی اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ دوسری جانب انزش بھی روئے جا رہی تھی۔ فہد اسے کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ لیکن وہ سیدھا اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ فہد اس کے پیچھے ہی گیا تھا، جاننا چاہتا تھا وہ کیوں رو رہی۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا اسے اسفند نے؟ دل تو اس کا بھی بے چین ہوا تھا، لیکن انزش کیا بتاتی کہ تمہارا بہنوئی میرا شوہر۔ فہد کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیا اسفند بھائی نے ڈانٹا ہے تمہیں؟ وہ جاننا چاہتا تھا، لیکن انزش کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی، وہ بس روئی جا رہی تھی۔ اس نے رات تک نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی فہد کو کچھ بتایا۔ فہد یہ دیکھ کر پریشان ہوا، کئی بار پوچھ چکا تھا کہ ہوا کیا ہے، لیکن وہ کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی۔ رات کے 1 بجے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی تو فہد بری طرح سے چونکا، کیونکہ گھر پر تو اس وقت کوئی ملازم اور چوکیدار نہیں تھا۔
दरवाज़ा खटकाने वाला या तो असफन था या फिर अलिशबा, लेकिन अलिशबा होती तो पहले उससे फ़ोन पर मैसेज ज़रूर करती, बल्कि वो दरवाज़ा खटखटाती ही नहीं, फ़हद को फ़ोन पर ही मैसेज करती। बाहर से उसने असफंदियार की आवाज़ सुनी, अंजिश दरवाज़ा खोलो। ये सुनकर फ़हद के होश उड़े थे। अंजिश की भी आंख खुल गई थी, वो भी घबरा गई। फ़हद कहने लगा, तुम दरवाज़ा खोलो, मैं कहीं छुप जाता हूँ, और प्लीज़ इन्हें मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि तुम्हें तो वो मुलाजमा की हैसियत से शायद जानते हैं कि तुम क्वार्टर में हो, लेकिन मेरा नहीं पता। बहरहाल वो वहाँ रखी पेटी के पीछे छुप गया, जो कि सामान से भरी हुई थी। अंजिश ने अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और दरवाज़ा खोला। सामने असफंदियार खड़ा था। वो कदम बढ़ाकर अंदर आ चुका था। कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंजिश ये समझ नहीं पा रही थी कि उसे बात करनी चाहिए या नहीं। अगर फ़हद को सच पता चल गया तो वो क्या सोचेगा उसके बारे में। कहनी, लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी। वो कहने लगा, देखो, मैं शुरू से इस शादी के खिलाफ था। तुम बहुत छोटी हो मुझसे, और मैंने बाबा से कहा था कि मैं ये निकाह नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारे बाप को ज़मीन का कोई मसला था। बहरहाल जो भी था, ये एक जहालत थी, एक जाहिलाना किस्म की रस्म थी। मैं अपने बाप के सामने कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन मैंने दिल से तुम्हें कभी बीवी तस्लीम किया ही नहीं। ये एक ज़बरदस्ती का बंधन। मैं तुम्हें सुबह ही तुम्हारे गांव भेज दूंगा। तलाक तो तुम्हें दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा बाप मेरा जीना हराम कर देगा। अलबत्ता तुम मेरे नाम पर बैठ जाओगी। तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी, मैं तुम्हें भिजवा दूंगा, लेकिन मैं अलिशबा के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मोहब्बत अलिशबा से है। वो कहेंगी, तो मेरा क्या कसूर है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे गांव में छोड़ देंगे, मैं आपके नाम पर सारी ज़िंदगी गुजार दूंगी। क्या आपको ये नहीं लगता कि आप मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं? असफंदियार कहने लगा, मैं कोई ज़्यादती नहीं कर रहा। जब मैं कभी आया तो तुम्हारा हक़ अदा कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल तो तुम मेरे बारे में ना ही इस तरह का कुछ सोचो तो बेहतर है। तुम्हें स्टेशन पर इसलिए छोड़ कर आया था, पैसे भी देकर आया था, ताकि वापसी के टिकट लो और वापस चली जाओ। पता नहीं मेरे बाप ने क्यों तुम्हें मेरे गले का तौक बना दिया, जब मैं तुम्हें चाहता ही नहीं। ज़बरदस्ती के रिश्ते औरत निभा सकती होगी, लेकिन मर्द नहीं निभा सकता। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती। देखो अलिशबा की तबीयत ठीक नहीं है। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर उसे पता चला कि तुम मेरी बीवी हो और इस बात को लेकर अलिशबा को कुछ भी हुआ या मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा, तो अंजिश, मैं कुछ भी कर जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुन रही हो ना तुम मेरी बात? अंजिश गुमसुम उसे देख रही थी और साथ में आंसू बहा रही थी। वो कहने लगा, तुम्हारा इंतज़ाम मैं 2-3 दिन में कर दूंगा, और ख़बरदार जो तुमने किसी को भी कुछ बताया। ये कहकर वो उसके क्वार्टर से वापस जा चुका था। दरवाज़ा वैसे ही खुला था और पेटी के पीछे छुपकर बातें सुनने वाले फ़हद के होश उड़कर रह गए थे। उसे नहीं पता था कि अंजिश का शौहर उसी का बहनोई होगा। वो रो रही थी। वो पेटी के पीछे से बाहर आया, दरवाज़ा बंद कर अपनी चारपाई घसीट कर अंजिश की चारपाई के सामने रख दी और उसके सामने बैठ गया। कहने लगा, ये सब क्या है? वो रोने लगी। कहने लगी, हमारे गांव के फरसूदा रसूमात में से एक रस्म ये भी है, जिसकी भेंट आज मैं चढ़ गई, क्योंकि मर्द तो कभी नहीं बर्दाश्त करता। वो कभी भी किसी सज़ा का हकदार नहीं होता। हर बार एक लड़की और एक औरत ही सज़ा काटती है। अब मुझे सारी ज़िंदगी इस शख्स के नाम पर बैठना पड़ेगा। अगर इसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो मुझे कौन सा इससे मोहब्बत थी? मैं तो पहली बार इसे तब देखा जब मेरे बाप ने मेरा हाथ इसके हाथ में दिया था कि ये तुम्हारी अमानत है, अब तुम इसे ले जाओ। और वो मुझे लेकर अपने घर आ गया। रात भर सिगरेट पीता रहा, मुझसे बात तक नहीं की। सुबह अपने बाप से कहने लगा कि बीवी के साथ शहर जा रहा हूँ। वो अपने साथ ट्रेन में बिठाकर शहर ले आया और फिर बाहर बेंच पर बिठाकर कहने लगा, अभी आता हूँ। कुछ पैसे दे दिए कि देर हो जाए तो तुम गांव की ट्रेन पर चढ़ जाना। मुझे क्या पता कौन सी ट्रेन वापस गांव जाएगी या मेरे गांव का क्या नाम है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। वो रोई जा रही थी। फ़हद भी कुछ बेबस सा हुआ था, क्योंकि बहन का मामला था। अगर मामला कुछ और होता तो वो असफंदियार से लड़ मर जाता। एक तरफ बहन थी, उसका घर था, तो दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत, और दोनों का हकदार इस वक्त असफंदियार था। फ़हद उसके आंसू भी साफ नहीं कर पाया। खुद एक अजीब व गरीब किस्म की कश्मकश का शिकार होकर रह गया। ये तो अंजिश के साथ ज़्यादती थी कि वो सारी ज़िंदगी असफंदियार के नाम पर बैठी रहती। इतना तो वो भी जान गया था कि अंजिश के दिल में असफंदियार कहीं भी मौजूद नहीं है, और हो भी नहीं सकता था। उनके बीच ऐसा कोई ताल्लुक़ कायम ही नहीं हुआ था।
دونوں زبردستی سے ایک دوسرے کے ساتھ باندھے گئے تھے۔ نہ ہی فہد الشبا سے بات کر سکتا تھا، وہ تو رونا دھونا مچا دیتی، اور یہ بات بھی سچ تھی کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے ٹینشن اور پریشانی سے دور رکھا جائے، کیونکہ شروع کے مہینے ہیں اور الشبا ویسے ہی بہت کمزور ہے، بچہ ضائع ہونے کا خطرہ بھی تھا۔ فہد تو خود اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا اور انزش روئے جا رہی تھی۔ فہد کہنے لگا کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھ سے تمہاری خاطر جو ہوا میں کروں گا۔ انزش کہنے لگی تم کیا کر سکتے ہو صاحب جی؟ تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری اپنی بہن کا گھر خراب ہو جائے گا، مجھے پتا ہے، میرے لیے صرف بربادی رہ گئی اور کچھ نہیں۔ چند دنوں کی مہمان ہوں میں یہاں، پھر چھوٹے چودھری صاحب مجھے واپس گاؤں بھیج دیں گے اور مجھے ان کے نام پر بٹھا دیا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے جس کا شوہر اپنی بیوی کو نہ اپنائے اس کے ساتھ گاؤں والے کیا سلوک کرتے ہیں؟ اسے کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے، وہ کسی کی شادی میں نہیں جا سکتی کیونکہ اسے ٹھکرائی ہوئی عورت کہا جاتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فہد کو اس پر بے تحاشا ترس آ رہا تھا کیونکہ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو ایسی زندگی نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی گزارنے پر مجبور تھی۔ اگلے روز اسفندیار پھر رات کے وقت آیا تھا۔ فہد کو پھر سے چھپنا پڑا۔ انزش نے دروازہ کھولا تو اس نے ہاتھ میں اسے ایک ٹرین کی ٹکٹ دی۔ کہنے لگا کل صبح صبح میرا ڈرائیور تمہیں اسٹیشن پر اتار دے گا، ٹرین میں بیٹھنا اور واپس گاؤں چلی جانا، اور خبردار جو تم نے میرے باپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں نے وہاں شادی کر رکھی ہے، میں تمہاری جان لے لوں گا، سمجھی؟ انزش نے کوئی جواب نہیں دیا، دروازہ بند ہو چکا تھا۔ فہد باہر آیا، اس کے ہاتھ سے ٹکٹ پکڑی اور پھاڑ کے پھینک دی۔ انزش نے اسے حیرت سے دیکھا، کہنے لگی یہ کیوں پھاڑی ہے ٹکٹ؟ کہنے لگا کہیں نہیں جاؤ گی تم، میں خود بات کروں گا اسفند بھائی سے کہ وہ تمہیں طلاق دے دیں۔ یہ سن کر انزش نے ایک زوردار تھپڑ فہد کے منہ پر مارا۔ کہنے لگی پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم؟ کیا میری زندگی کو جیتے جی جہنم بنانا چاہتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے طلاق یافتہ عورتوں کا منہ کالا کر دیا جاتا ہے ہمارے گاؤں میں، ان پر پتھر برسائے جاتے ہیں، میں یہ سب کچھ نہیں برداشت کر سکتی۔ وہ کہنے لگا تم گاؤں جاؤ گی ہی نہیں، میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ کہنے لگی کیوں؟ تم کیوں نہیں جانے دو گے؟ کیا لگتے ہو تم میرے؟ وہ کہنے لگا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں انزش، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں محبت بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ تم کیوں اس طرح کی زندگی گزارو، وہ بھی بنا کسی قصور کے؟ انزش فہد کو حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا میں بات کروں گا، میں تمہاری زندگی کو اذیت میں نہیں ڈال سکتا۔ انزش کہنے لگی میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتی، دیکھو میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میرے گھر والے مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تم نہیں جانتے ہمارے گاؤں کے رسم و رواج کو۔ وہ کہنے لگا میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں کسی بھی رسم و رواج کی بھینٹ چڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، بس یہی میرا آخری فیصلہ ہے، اور تم بیچ میں کچھ نہیں بولو گی، آج کے بعد وہ کرو گی جو میں تم سے کہوں گا۔ یہ کہہ کر فہد نے تکیہ اپنا کمبل اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ وہ اسفند یار سے بات کرے گا۔ اگلے ہی روز جب اس نے اسفند سے یہ بات کہی، بلکہ اسے سب کچھ بتا بھی دیا کہ وہ کیسے انزش کو گنڈوں اور بدماشوں سے بچا کر یہاں لایا، اور پچھلے 1 مہینے سے وہ اسی گھر میں رہ رہی ہے اور وہ اسے پسند کرتا ہے، اسے عزت دینا چاہتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسفند کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے گاؤں والے یہ سب کچھ برداشت نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگا آپ انزش کو طلاق دے دیں، باقی میں اس سے نکاح کر کے اسے بہت دور لے جاؤں گا، اگر اس کی عدت بنتی ہے تو وہ عدت وہ کوارٹر میں گزار لے گی، میں دوبارہ آپ لوگوں کی زندگی میں کبھی نہیں آؤں گا، اور اسے بھی بہت دور لے جاؤں گا، گاؤں کے رسم و رواج سے بھی دور اور آپ سے بھی دور۔ لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ زیادتی ہے، وہ ساری زندگی کیوں آپ کے نام پر بیٹھی رہے، اسے بھی جینے کا حق ہے۔ الشبا بھی ساری باتیں سن چکی تھی۔ اسفند یار کو نم آنکھوں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی اگر ہماری بیٹی ہو گئی تو کیا آپ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کریں گے؟
اپنی فرسودہ رسم و رواج کی خاطر اپنی بیٹی کو بھینٹ چڑھا دیں گے؟ اسفندیار کہنے لگا ہرگز بھی نہیں۔ الشبا کہنے لگی تو پھر کسی کی بیٹی کو وہ سزا کیوں دے رہے جیسی سزا آپ اپنی بیٹی کے لیے سن بھی نہیں سکتے؟ اسفند، آپ آزاد کر دیں انزش کو، میں جانتی ہوں فہد اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اسفندیار نے انزش کو طلاق دے دی اور کچھ مہینے بعد ہی اس کا نکاح بڑی خاموشی سے فہد سے کروا دیا گیا۔ تب تک فہد ایک الگ کرائے کا مکان لے چکا تھا۔ انزش کو لے کر وہ اپنے گھر آ گیا۔ تمام پریشانیاں وقتی طور پر تو ختم ہو چکی تھیں، اور اسفندیار یہ بھی کہہ رہا تھا کہ تم فکر مت کرو، بس گاؤں کا رخ کبھی نہ کرنا، باقی میں سب سنبھال لوں گا۔ بہرحال شادی کی رات جب وہ کمرے میں آیا تو انزش بے حد گھبرائی اور بدحواس سی تھی۔ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن طلاق کے بعد چند مہینے فہد الشبا کے گھر نہیں آیا تھا۔ تب انزش کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا ہے، وہ اسے مس کرتی تھی۔ آج وہ سامنے بیٹھا تھا، اس کی خاطر اسے بہت بڑی مصیبت سے نکال بھی چکا تھا، اور آگے بھی اس بات کا دعویدار تھا کہ اسے تکلیف نہیں آنے دے گا۔ جب فہد نے ہاتھ پکڑا تو انزش پوری طرح سے گھبرائی تھی، اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، لیکن وہ مضبوطی سے پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کسی لڑکی سے اتنی محبت بھی ہو سکتی ہے۔ تمہیں پتا ہے، میں نے تمہیں دعاؤں میں مانگا اور رو رو کر مانگا ہے۔ یہ سن کر انزش اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی شخص اس سے اتنی بھی محبت کر سکتا ہے؟ شاید نہیں۔ اسی لیے فہد کی محبت کا جواب انزش نے محبت سے ہی دیا تھا۔ وہ اس کے اس چھوٹے سے مکان میں بے حد خوش تھی، کیونکہ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ رات کو وہ دونوں چھت پر بیٹھے ڈھیروں باتیں کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے، کبھی کبھی تو انزش اپنا سر فہد کے کاندھے پر بھی رکھتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنی خوش نصیب بھی ہو سکتی ہوں۔ فہد کہنے لگا، خوش نصیب تو میں ہوں کہ مجھے تم جیسی بہت پیاری سی بیوی مل گئی۔ دوسری جانب اسفندیار اور الشبا بھی بہت خوش تھے، کیونکہ ایک بہت پیاری سی شفق ان کی بیٹی ان کی زندگی میں آ چکی تھی۔ گاؤں میں اسفندیار نے یہ کہا تھا کہ میں ایسی گھٹیا رسموں کو نہیں مانتا، اسی لیے میں نے اس لڑکی کو آزاد کر دیا ہے۔ وہ جہاں بھی ہے اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے، اور آپ لوگوں نے یہ جو فضول رسمیں بنا رکھی، زمین اور خون کے بدلے میں عورتوں کو دوسروں کے نام کر دیتے، یہ غلط ہے۔ گاؤں کا ماحول ٹھیک ہو یا نہیں ہو، البتہ اسفند اور انزش کی زندگیاں ضرور سکون سے گزر رہی تھیں۔